حکومت نے نیب ترمیم جلدی میں کیوں منظور کی اور کیا اب عوام پر پیٹرول بم ہر ہفتے گرے گا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، اچانک سے حکومت کو یہ خیال کیوں آیا کہ پارلیمنٹ سے نیب ترمیم منظور کروا لی جائے؟ ایسی کیا جلدی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ترامیم دیکھیں، میں سوزین آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا، یہ اس پارلیمنٹ کا کام ہے، بنیادی کام تو اس کا یہی ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ان چیزوں میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں، یہ اٹس اے نارمل روٹین میٹر، اٹس ناٹ اسپیشل، کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اگر پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرے گی، پارلیمنٹ اگر آئین سازی نہیں کرے، مجھے بتائیے پارلیمنٹ کا پھر دوسرا کام کیا ہے؟ بنیادی کام تو اس کا یہی ہے۔ صحیح سر، ہمیں اس کے فنکشن پہ تو اعتراض نہیں ہے، ٹائمنگ پہ تھوڑا اعتراض ہے، اور یہ جو اجلت میں ہوا ہے اس پہ اعتراض ہے، کیونکہ ان قریب عمران خان صاحب کے کیسز بھی لگنے والے تھے جو کہ نیب سے ریلیٹڈ ہی تھے، تو ان کیسز سے لگنے سے کچھ دن پہلے ہی نیب ترمیم آ گئی۔ عمران خان کے تو اتنی پسوڑیاں ہیں کہ اس کا تو کچھ، اس کا سر پیرا نہیں معلوم، اس کا تو نیب کے ساتھ بھی واسطہ ہے، اس کا تو جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں 9 مئی کے، اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ فارن فنڈنگ کی کیس دیکھو تو اس میں بھی عمران خان ملوث ہے۔ عمران خان کا تو ہر کام میں، تو آپ اس کی ٹائمنگ کی بات جو ہے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ عمران خان کے معاملات ہیں ہی ایسے وہ ہے ہی ایسے کہ آپ کسی بھی قانون کو ہاتھ لگائیں گی، آپ کسی بھی دستور کو، کسی بھی انصاف کی فراہمی کے ادارے کے ساتھ آپ بات کریں گی، وہاں پر آپ بیٹھیں گی، دراصل آپ کے اتحادی بھی ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ آپ لوگ اجلت میں قانونی جو ہے بلز پاس کروا لیتے ہیں، قانون سازی کر لیتے ہیں، اس دفعہ اتحادی بھی مان گئے۔ تو میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتحادی اگر ہمارے نہ مانتے تو ہم قانون سازی تو نہیں کر سکتے تھے، نہ ترمیم کر سکتے تھے۔ اتحادی ہمارے، ہاں تھوڑا بہت ان کا رائٹ ہے، وہ ہم ان کے لاڈ اٹھائیں گے۔ یہ جو ترمیم میں نے پڑھی ہے اس سے تو مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو ایک طرح سے ایکسٹینشن دی گئی ہے، تو سر یہ اچانک کیا ضرورت پڑ گئی ان کو ایکسٹینشن دینے کی؟ کیا حکومت کو ایک فرما بردار چیئرمین نیب چاہیے تھا؟ This is not only the matter of extension of chairman NAB. This is only matter to make the process very transparent. اور دوسری ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم تو اس نیب کو اتنا بھگت چکے ہیں کہ اس کی میرے خیال میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو انہوں نے تو نیب کو اپنا ذاتی، جو چیئرمین نیب تھے گزشتہ ان کی حکومت میں، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، وہ تو انہوں نے تو ان کو نیب جو تھا تو وہ تو ایسی تھی جیسے انصاف یوتھ ونگ انہوں نے بنا دی ہو یا ISF بنا دی۔ آپ نام لے کسی اپوزیشن رہنما کا اور وہ رات کو ان کو اٹھا لیتے تھے اور پھر سالوں سال پتہ نہیں چلتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو عمران خان کا تو نیب کے معاملات کے مجھے نہیں پتا کہ ان کے کون سے کیسز ہیں جو نیب میں لگنے والے ہیں۔ سر توشہ خانہ 2، القادر ٹرسٹ کیس، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو وہ چاہے، اگر نواز شریف گزر سکتا ہے احتساب کی بھٹی سے، شہباز شریف صاحب گزر سکتے ہیں، آصف علی زرداری گزر سکتے ہیں، تو فریاد تارپور صاحب گزر سکتی ہیں، تو کیا کباعت ہے؟ اگر انہوں نے بھی کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے، ان کو گزرنا چاہیے، اگر کچھ نہیں کیا تو ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، وہ باعزت طریقے سے باہر آ جائیں گے۔ اختیار صاحب، موجودہ چیئرمین نیب نذیر بٹ کی 3 سالہ مدت ملازمت اب ختم ہونے جا رہی ہے، اور نئی نیب ترمیم کے ذریعے کیا نیب چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کا مقصد بھی نئی تعیناتی کا راستہ روکنا ہے تاکہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت نہ ہو سکے اور ایکسٹینشن سے کام چلتا رہے؟ ترامیم وہ بھی آئینی طریقہ ہے، اگر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ان کو ڈائریکٹلی وہ کریں، ایکسٹینشن دیں، اور پارلیمنٹ سے اگر اس طرح ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس میں تو کوئی دونوں آئینی دستوری طریقے ہیں، کوئی غیر آئینی طریقہ تو کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ویسے میرے خیال میں آپ کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، مجھے تو دونوں چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں۔ صحیح سر، بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کرنا ہی تھا تو اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر صاحب مل کے مشاورت کر لیتے۔ بیرسٹر گوہر بیچارہ اچھا شریف آدمی ہے، وہ اس کی مثال
رضیہ کی جیسی ہے، وہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے بیچاری. اب میں کیا کہوں، اتنا اچھا آدمی ہے، اتنا شریف آدمی، اتنا قابل آدمی ہے، اور ایسے فرقے میں اور ایسے طبقے میں پھنس چکا ہے کہ میں تو روز اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کی صبح سے شام کیسی ہوتی ہوگی اور شام سے پھر صبح کیسی ہوتی ہوگی. کہیں پہ ان کی سوشل میڈیا رگڑتی ہے، کہیں پہ ان کی پارٹی کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب ان کی بہن ہے، کہیں پہ ان کی بیگم، کہیں پہ وزیر اعلیٰ اپنی لائن لے رہا ہے. تو بیرسٹر گوہر اچھے آدمی ہے، وہ ان کی باتوں پہ میرے خیال میں کوئی تبصرہ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. اگر آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے چیئرمین نیب کو تو اس پر بھی آپ مشاورت کریں گے اپوزیشن کے ساتھ یا اس کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہم تو مشاورت ہر بات میں کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے تو آپ کہتی ہیں اس کو پی ٹی آئی کو، تو اب پی ٹی آئی جو ہے تو وہ اپوزیشن نہیں، صحیح، وہ ایک فارن باڈی ہے اور دیٹ ہیز بین پروون. اور ان کا ہماری جمہوریت کے ساتھ، ہمارے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا تعلق؟ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی وقار کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے ساتھ کیا مشورہ کرنا؟ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، سر میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے تھا. ہاں، تو سارے لوگ آگے، اور پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے وہی اپنی دکانداری کھول لی، دکان کھول لی کہ ہر مال. تو سر اس سے کوئی حکومت کو پریشانی ہے یا نہیں؟ نہیں، حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم تو صرف ساری پولیٹیکل فورسز کو ہم آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں، ایک ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے پارٹی کے چیئرمین کو اور پھر ان کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں ان سب کو بلا لیا جائے اور ان کے ساتھ تو ان کو آن بورڈ لیا جائے کہ آن کیمرہ اور آف دا کیمرہ چیزوں میں کیا فرق ہے، اور ان کو اعتماد میں لیا جائے، پھر ان کی رائے بھی لی جائے اور پھر جوائنٹلی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے. پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت تھی جس نے کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو جو مغربی بارڈر کی صورتحال ہے، جو خیبر پختونخوا جہاں پر ان کی 14 سال سے حکومت ہے، وہاں پہ لگی ہوئی آگ پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. اس سائڈ سے جو آپ کو معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چھڑ گئی ہے، خلیج میں جو جنگ چھڑ گئی ہے، اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ سر وہ ایک ریکویسٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے یا قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا جائے، تو اگر آپ ان کی ایک چھوٹی سی گزارش مان لیتے تو وہ آ جاتے. یہ باقی پارٹیاں جو ہیں تو کیا یہ پارٹیاں نہیں ہیں؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جماعت اسلامی، یہ ایم کیو ایم، یہ کیو لیگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. مسلم لیگ نون بیٹھی ہے، یہ کچھ بھی انہی کی مانی جائے وہی بات درست ہے. یہ ہر وقت لو اور دو یہ دکان کھول لیتے ہیں، قیدی دکھا دو، قیدی چھڑا دو. ان کے پاس ان کے علاوہ کوئی باتیں ہی نہیں. They've got nothing to do with the national sovereignty and the peace of Pakistan. تو سر عمران خان والی شرط تو چھوڑ دیتے ہیں. جی یہ شرط چھوڑ دیتے ہیں تو پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا لیا جاتا. تو یہ بات اگر یہ ادھر آپ کے ساتھ ٹی وی میں آ کر کرتے ہیں، پریس کانفرنس میں کرتے ہیں، تو ان نمونوں کو چاہیے کہ یہ بات ادھر جا کے بیٹھتے وہاں پر پرائم منسٹر کے میٹنگ میں، اس بیٹھک میں، اور اپنے ساتھ 2-4 پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملا لیتے. تو ہم شاید جو اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ ملک کے بڑوں کو بلایا جاتا ہے، ملک کے بڑوں کے بعد پھر ان کی پارٹیز ہوتی ہیں، پھر پارلیمنٹ ہوتا ہے. یہی طریقہ کار ہوتا ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بے اختیار وزیر اعظم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. کل ہمارے پروگرام میں جنید اکبر صاحب نے یہ فرمایا ہے. جنید اکبر صاحب خود کتنا عقل مند ہے، اس کے پاس کتنا اختیار ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اپنے ڈی سی کو چینج نہیں کر سکتا، اپنے علاقے کے ڈی پی او کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اس کی وائس نوٹس کیا ہم نے نہیں سنی ہوئی ہے؟ ان کا وزیر اعلیٰ کتنا با اختیار. یہ اپنی حکومت میں عمران خان کے ہوتے ہوئے کتنے با اختیار تھے ہمیں نہیں پتا تھا. ان کے پاس تو اللہ معافی دے سانس لینے کی بھی جو تھی تو اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ کسی کے اختیار کو کیا سمجھتے ہیں؟ جن لوگوں نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں وہ بے اختیار ہیں، اور جو قاسم سلیمانی کی موت پر، ایرانی لیڈر کی موت پر امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مبارکباد دینے کے لیے کال کرتا ہے، وہ ان کو با اختیار لگتا ہے، وہ ان کو خوددار لگتا ہے. بیوقوف لوگ ہیں اور بیوقوفوں کی طرح باتیں کرتے ہیں.